مارشل لاء کے بدترین دور میں بھی آج تک یہ حرکتیں نہیں ہوئی تھیں جو اس حکومت نے کی ہیں اور اس ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کی ہیں۔ پی ڈی ایم کے پاس نمبر پورے تھے کیا؟ بالکل بھی نہیں، لوٹے خریدے ہوئے تھے سارے انہوں نے۔ سپریم کورٹ نے پارٹیز کو نوٹسز وغیرہ جاری کر دیے ہیں کل کے لیے، آنے والے جو دن ہیں انہی پہ فیصلہ پتہ لگے گا کہ پاکستان کا سیاسی لائے عمل کیا ہوگا۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ میرا نام بلال عباسی ہے، موجود ہوں سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ آج چھٹی کے باوجود عدالت لگی ہے۔ 6 بجے ججز 3 رکنی ججز کا بینچ بیٹھا ہے، انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ اپنی بات کی ہے، کیس کی ہیئرنگ کی ہے اور یہ کیس کل پہ چلا گیا ہے اور کل تمام پولیٹیکل پارٹیز کو نوٹس جاری ہوئے ہیں اور کل سپریم کورٹ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے رہنما پیش ہوں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپل پارٹی NS61 کے کینڈیڈیٹ ہیں اور ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں آغا مجیب صاحب۔ بہت شکریہ۔ آج کی ہیئرنگ کے بارے میں بتائیں، آج کی سپریم کورٹ کی کیا ہیئرنگ ہوئی ہے؟ جی، ابھی جو موجودہ صورتحال ہے، سپریم کورٹ نے پارٹیز کو نوٹسز وغیرہ جاری کر دیے ہیں کل کے لیے، تو اب آنے والے جو دن ہیں انہی پہ فیصلہ پتہ لگے گا کہ پاکستان کا سیاسی لائے عمل کیا ہوگا، پارلیمنٹ اس کے اوپر کیا ایکشن لیتی ہے اور سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا ڈیسیژن دیتی ہے کہ آیا ہم الیکشن میں جائیں گے یا کوئی اور فیصلہ سپریم کورٹ کے آتا ہے۔ قاسم سوری نے کن بیسس پر آج پارلیمنٹ کا اجلاس مؤخر کیا اور کینسل کیا؟ اجلاس کی کارروائی ہوئی ہے، وہ ایک سب نے دیکھا کہ ایک تحریری فیصلہ جو انہوں نے اپنا فیصلہ سنانا تھا وہ لکھ کر لائے تھے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آخر میں وہ قاسم سوری کے بجائے جو وہ اسپیکر صاحب کا نام تھا وہ لے گئے۔ لطیف کھوسہ صاحب، سر آج کی کیا پروسیڈنگ ہوئی ہے سپریم کورٹ میں؟ سر ہماری پٹیشن سب سے پہلے آئی تھی جو ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر بخاری کی طرف سے تھی۔ آج انہوں نے ساری پٹیشنز کو کلب کر کے ایک سو موٹو بھی ان کی اپنی بھی تھی، اس پہ بھی انہوں نے وہ ساری منظور کر لی ہیں سماعت کے لیے، اور کل کے لیے انہوں نے باقاعدہ نوٹس بھی جاری کر دیا ہے اٹارنی جنرل فار پاکستان کو بھی اور ایڈوکیٹ جنرل لاہور ہائی کورٹ کو بھی، اور انہوں نے وہ پنجاب کے اسمبلی کے معاملات بھی لے لیے ہیں، اور ادھر جو قومی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر کا جو آرڈر تھا جس کی بنا پر انہوں نے جو ہے اس جو کیبل ہے اس پر انہوں نے جو ہے آرٹیکل 5 کا حوالہ دے کر اور ہماری نو کانفیڈنس عدم اعتماد کی تحریک جو تھی اس کو کل عدم قرار دے کے اس کو ختم کر دیا۔ اس کو انہوں نے اٹارنی جنرل کو کہا یہ بتائیے یہ کیسے قانوناً اس کو پذیرائی کی جا سکتی ہے۔ تو آج کہا، میں نے کہا کہ مارشل لاء کے بدترین دور میں بھی آج تک یہ حرکتیں نہیں ہوئی تھیں جو اس حکومت نے کی ہیں اور اس ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کی ہیں۔ ایک لکھا ہوا آرڈر لے کے آیا تھا جو پڑھ کے کر دیا، بالکل ہائی ٹریزن، نہ صرف سوری پر لگتے ہیں، نہ صرف وزیر اعظم پر لگتا ہے، صدر پاکستان پہ بھی ساتھ لگتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ دوبارہ ووٹنگ ہو جائے گی یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ؟ ووٹنگ تو ہو چکی ہے، 197 بندوں نے جو ہے ادھر ایاز صادق صاحب جو پینل آف اسپیکرز پر جن کا نام تھا، ان کے بھاگ جانے کے بعد، سوری اور پی ٹی آئی کے اسمبلی چھوڑ جانے کے بعد، انہوں نے کارروائی کو جاری رکھتے ہوئے اپنے تئیں جو ہے ایک جو پینل پر تھا، پینل آف اسپیکرز پر ایاز صادق جو سابقہ اسپیکر رہے ہیں، اس نے پریزائڈ کیا اور اس نے جو ہے تسلسل جاری رکھتے ہوئے اس کارروائی کو مکمل اپنا کیا، اور اس میں جو ہے عدم اعتماد کی تحریک محترم عمران خان کے خلاف پاس ہو کر وہ آئینی طور پر وزیر اعظم نہیں رہا۔ کیا عدالتیں عمران خان کو کوئی فیس سیونگ دے دیں گی یا وہ بنی گالا چلے؟ عدالتیں کیوں دیں؟ عدالتیں کسی کو فیس سیونگ نہیں دیا کرتی ہیں، عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کیا کرتی ہیں، اور آئین اور قانون اسی چیز کا متقاضی ہے کہ محترم عمران خان صاحب کو جیل میں ہونا چاہیے آرٹیکل 6 میں۔ فاروق ایچ نائک سینئر ترین قانون دان ہے، فاروق ایچ نائک صاحب آج کی کیا سٹیٹمنٹ دی ہے ججز نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے؟ بھائی ججز نے کہا ہے کہ پرامن رہو، قانون کو ہاتھ میں نہ رہو اور آئین کی پاسداری کرو، اور کل ہم اس کو سننے کے بعد فیصلہ کریں گے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ججز جلد از جلد اس کیس کو نمٹا دیں گے کیا؟ انشاءاللہ پوری امید ہے۔ تو جو آج قاسم سوری صاحب نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اختیارات کا استعمال ناجائز، قانون کے خلاف، آئین کے خلاف کیا، اور انشاءاللہ تعالی اپوزیشن پارٹیز کی فتح ہوگی سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ کی کیا ہیئرنگ ہوئی ہے گل صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اب کورٹ کی ہیئرنگ کے اوپر وکلا کوئی بات کرنی چاہیے، میں نہ کروں تو بہتر ہے کیونکہ قانونی معاملہ ہوتا ہے، سیاسی بات کرنی چاہیے ہمیں۔ وکلا کی جو بات ہے وہ وکلا کو کرنی چاہیے۔
آپ نے رپورٹ کر لیا جو اندر ہوا ہے. اب کل دوبارہ کورٹ کے سامنے حاضری ہوگی تو ساری بات ہوگی. گل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم کے پاس نمبر پورے تھے کیا؟ بالکل بھی نہیں, لوٹے خریدے ہوئے تھے سارے انہوں نے. خرید و فروخت کی اجازت نہیں ہے قانون میں. آپ ایسے ہی کہیں کہ آپ کل کو کہیں کہ میرے پاس پیسے پورے ہیں, لیکن آپ کی ویڈیو آئی ہو کہ آپ ڈاکہ مار کے پیسے لے کے آئیں, تو آپ کے پیسے تو نہیں ہوں گے نا. تو پی ٹی ایم تو لوٹے لے کے آئی تھی ساتھ, خرید و فروخت ہوئی ہے. پاکستان کا آئین پاکستان کا قانون آئین بڑے واضح طریقے سے منع کرتا ہے کہ آپ فلور کراسنگ نہیں کر سکتے. انہوں نے فلور کراسنگ کی, یہاں پیسہ چلا سب کے سامنے, تو غیر قانونی کام ہوا.